الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين صدق الله مولانا العظيم۔ ہمارا درس قرآن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر چل رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے ہی برگزیدہ نبی تھے، اور اللہ نے ان کی نسل میں سے تقریباً 4000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور انہی کی نسل میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ ان پر اللہ کی طرف سے بے شمار آزمائشیں آئیں، اور اللہ رب العزت نے تمام میں ان کو کامیاب کیا اور ان کو اپنا خلیل بنایا۔ بعض لوگ تھوڑا سا فرق کرتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا اور ان کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کا معنی بھی دوست ہوتا ہے اور حبیب کا معنی بھی دوست ہوتا ہے۔ اب ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے۔ اب دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بے شمار آزمائشیں، کبھی ان کو آگ میں ڈالنے کا حکم مل رہا ہے، اور کبھی اسماعیل علیہ السلام بڑھاپے میں اولاد دے کر قربان کرنے کا حکم مل رہا ہے، اور کبھی ان کو حکم مل رہا ہے کہ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ کی طرف چلے جائیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں، بہت سارے۔ اور اسی طرح جانوروں کے بارے میں بھی آتے بے شمار اللہ نے ان کو مال و دولت دیا تھا اور اپنے نام پر خوب خرچ کرنے کا حکم تھا۔ لیکن حبیب یعنی خلیل اس دوست کو کہتے ہیں جس سے سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کی خاطر سب کچھ لوٹا دیا جائے۔ اللہ نے اپنے حبیب کی خاطر سب کچھ لوٹا دیا، کائنات سجا دی، حوض کوثر کا والی بنا دیا، بن مانگے سب کچھ۔ اور اللہ رب العزت فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ کو میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی حبیب اس دوست کو کہتے ہیں جس کی خاطر سب کچھ لوٹا دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی بڑے اعلیٰ منصب پر فائز تھے، بے شمار واقعات ہیں جیسا کہ آپ نے سنا بھی۔ اسی طرح ان کا ایک واقعہ جو معروف ہے، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ ملک شام سے مکہ کی طرف آیا کرتے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی بیوی کو ملنے کے لیے، اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو۔ ہر سال ان کا معمول تھا، اسی میں یہ ذبح کا واقعہ بھی تھا اور بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ بھی تھا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کا آنا ہوا۔ جب یہ آئے تو دیکھا کہ ان کی جو بیوی اماں ہاجرہ سلام اللہ علیہا ان کا انتقال ہو چکا ہے، خبر ملی۔ اور جب گھر میں پہنچے تو پوچھا اسماعیل کدھر ہے؟ اب اسماعیل علیہ السلام نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد قبیلہ بنی جرہم میں اپنا نکاح کر لیا تھا، اور قبیلہ بنی جرہم کی عورت ان کے نکاح میں تھی، گھر میں تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب گھر میں پہنچے، دستک دی تو ایک نوجوان لڑکی گھر سے باہر نکلی اور پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے اپنا نام نہیں بتایا، پوچھا اسماعیل کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا آگے سے اسماعیل گھر میں نہیں ہے، وہ شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں۔ اب انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ بیٹی گھر کا نظام کیسا چل رہا ہے؟ اب وہ جو ایسی زبان دراز عورت تھی، اس نے خوب صلواتیں سنائی اور کہنے لگی کہ 6 مہینے کے لیے شکار پہ چلے جاتے ہیں، گھر کی کوئی خبر نہیں ہے، نہ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے۔ اس قسم کی ناشکری الفاظ نبی کی بیوی کی زبان سے جب سنے، ابراہیم علیہ السلام کو بڑا دکھ ہوا کہ یہ کیسی عورت ہے، ایسی زبان دراز عورت ہے، اس کو کوئی خیال نہیں ہے۔ تو جاتے وقت کہا بیٹی جب ابراہیم اسماعیل گھر میں آئے تو ان سے کہنا کہ دہلیز، گھر کا مکان تو بہت اچھا ہے لیکن دہلیز کو بدل لینا، بس یہ پیغام دے کر واپس چلے گئے، ملاقات نہیں ہوئی۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے، ظاہر بات ہے نبی کی خوشبو ہی بڑی عمدہ ہوتی ہے، جان گئے کہ کوئی آج عظیم شخصیت گھر میں آئی۔ پوچھا کون آیا تھا؟ اس نے کہا ایک بزرگ تھے، سفید داڑھی تھی ان کی، بڑے خوبصورت چہرے والے تھے، وہ گھر میں آئے تھے، آپ کا پوچھا تھا اور چلے گئے۔ تو پوچھا کہ کوئی اور بات انہوں نے کہی؟ ہاں، فرمایا کہ ایک پیغام دے کر گئے تھے کہ جب اسماعیل آئے ان کو یہ پیغام دے دیں۔ کیا پیغام تھا؟ پیغام یہ تھا کہ مکان بہت اچھا ہے، دہلیز کو بدل لینا۔ اب اسماعیل علیہ السلام بھی نبی تھے، وہ بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے۔ وہ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی، وہ تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور تو نے کیسی باتیں ان کو کہہ دی؟ وہ مجھے یہ پیغام دے کے گئے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، جا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، 3 طلاقیں اس کو دے دیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ زیر غور ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے،
والدین کے کہنے پر طلاقیں دے دی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں یہاں فیصلہ نبی کا ہے، نبی کا ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، وہی کے بغیر نبی فیصلہ نہیں فرماتے۔ اور ہمارے ہاں جو طلاقیں ہوتی ہیں یہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ والدین کو یہ نہیں پتہ کہ بہو کا مقام کیا ہے، کام کاج کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، وہاں سے طلاقیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں ایسے والدین کی، اللہ کی اگر نافرمانی کا والدین بھی حکم دیں تو شریعت کہتی ہے کہ والدین کی بات نہ مانو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ علی، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ علی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حلال رکھا ہے طلاق کو، لیکن سب سے زیادہ نفرت اللہ کو یہ طلاق کے لفظ سے ہے۔ اب یہ طلاق سے، ناجائز طلاق سے بچنا چاہیے۔ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بیوی کو طلاق دے دینا، بیوی کو نوکرانی سے بھی کم مرتبہ دینا، یہ شریعت نہیں ہے، یہ جہالت ہے، اس سے نکلنا چاہیے۔ اب یہ بات کہتے ہیں کہ میرے والدین نے کہا میں نے اس کے لیے طلاق دے دی، والدین نبی تو نہیں ہے، والدین کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ تو نہیں ہے، والدین نے جہالت کی بنا پر، ہاں کوئی اصل مسئلہ ہو، واقعتاً واضح مسئلہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، اور وہ بھی علماء سے پہلے پوچھے یہ معاملہ ہے، کیا اب مجھے حق ہے طلاق دینے کا، تب یہ الفاظ زبان سے نکالے، وگرنہ یہ الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا پیغام وہ اللہ کی طرف سے وہی تھا۔ اسماعیل علیہ السلام نے تب اب دوبارہ نکاح کر لے اسی قبیلے بنی جرہم کی عورت سے، سال کے بعد دوبارہ چکر لگا، پھر ملاقات بیٹے سے نہ ہو سکی۔ گھر میں آئے، پوچھا بیٹی اسماعیل کدھر ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہوئے۔ پوچھا گھر کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو بہو تھی اس نے بڑے خوبصورت انداز میں ان کا استقبال کیا، بڑے اعلیٰ الفاظ کے ساتھ ان کو کہا کہ بہت اچھا نظام چل رہا ہے، گوشت بھی ہے کھانے پینے کے لیے، ہر چیز وافر ہے، اللہ کا بہت شکر ہے۔ اب سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن گھر میں داخلے کی اجازت نہیں تھی اللہ کی طرف سے، گھر میں داخل نہیں ہوئے، وہیں سے واپس آگے اور جاتے وقت یہ پیغام دیا کہ بیٹی جب اسماعیل آئے ان سے کہنا کہ گھر بھی اچھا ہے اور دہلیز بھی اچھی ہے، ذرا اس کے ساتھ زندگی گزارنا، استقامت کے ساتھ رکھنا۔ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام جب گھر میں آئے، پوچھا آج کوئی عظیم شخصیت، یہ خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے، انبیاء کی خوشبو یہ عجیب قسم کی ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں جس گلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہم خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی یہاں سے گزرے ہیں، ایسی عمدہ خوشبو جسم سے آیا کرتی تھی۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے، تو نے بہت اچھا ان کا استقبال کیا، اور جاتے وقت جو انہوں نے پیغام دیا وہ یہ پیغام تھا کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بہت اچھی بیوی اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو یہ واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا تھا، خیر ملاقات نہ ہو سکی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک مہمان نوازی کا واقعہ بھی آتا ہے، قرآن نے بھی نقل کیا ہے، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے، مہمان نوازی کو رواج دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ شروع کے حالات ان کے بڑے ٹائٹ تھے، بہت کم مال و دولت تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مہمان نواز بہت تھے، اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے جب تنہا ہوتے تو کھانا نہیں کھاتے، کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ بٹھاتے پھر کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ بہت تلاش کر رہے تھے کوئی کھانے والا میرے ساتھ بیٹھے اور میں کھانا کھاؤں۔ ایک بوڑھا دیکھا لاٹھی کے سہارے چل رہا ہے، اس کی کمر بھی جھکی ہوئی ہے، انہوں نے دیکھا، خوش ہوئے، اس کو اپنے پاس بلایا۔ کھانے پر جب بیٹھے فرمایا کہ اللہ کا نام لو اور کھانا شروع کرو۔ وہ کہنے لگا میں تو نہیں جانتا اللہ کون ہے، میں تو اپنے بت کو سجدہ کرتا ہوں جو میرے گھر میں پڑا، میں تو اسی کو اپنا رب سمجھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کھانے سے اٹھا دیا کہ تجھے پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے، تو اس کا نام نہیں لیتا، لہٰذا میں تیرے سے کھانا نہیں کھانا چاہتا۔ اب وہ بزرگ اٹھ گئے اور اپنے راستے پر چل پڑے۔ ابراہیم علیہ السلام کو وحی ہے اللہ کی طرف سے کہ ابراہیم یہ ایسا بندہ ہے، بوڑھا ہو چکا، اس کی کمر جھک چکی، آج تک اس نے میرا نام نہیں لیا، لیکن میں نے آج تک اس کا کھانا بند نہیں کیا، اس کو کھلا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ کو سنا، فوراً بھاگے پیچھے پہنچے اور بزرگوں کی منت سماجت کی کہ آپ گھر میں تشریف لائیں، میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ وہ کہنے لگے میں ایسے کیسے واپس جا سکتا ہوں، پہلے مجھے بتاؤ وجہ کیا، معاملہ کہ پہلے خود ہی اٹھایا اور خود ہی مجھے لینے کے لیے آگے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے سارا ماجرا بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اب وہ جو بزرگ تھے ان کو ہوش آیا، آنکھیں کھلی کہ یہ کیا معاملہ کہ میں اتنا بوڑھا ہو چکا، میں نے آج تک اللہ کا نام نہیں لیا اور اللہ نے میرا کھانا بند نہیں کیا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ نے میری خاطر وہی بھیج دی اپنے خلیل کی طرف کہ جاؤ اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا۔ اب یہ بزرگ لوٹے اور اللہ نے ان کے دل کی کایا کو پلٹ دیا، مسلمان ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے کھانا تناول فرمایا۔
اب اس طرف بڑے مہمان نواز تھے. ان کی وفات کا واقعہ بھی بڑا عجیب آتا ہے. اللہ نے بعد میں بہت زیادہ مال و دولت، اناج، ہر چیز میں فراوانی کی، اور ان کا بڑا عالیشان دسترخوان لگتا تھا. بہت سارے لوگ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ ایسے دسترخوان سجا ہوا تھا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، وہ دور سے چلتا آ رہا ہے. انہوں نے اپنے خادموں سے بھیجا ایک گدھا دے کر کہ جاؤ اس کو بٹھا کر یہاں میرے پاس لے آؤ. اب وہ گدھے پر سوار ہو کر یہ بزرگ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور کھانے پر بٹھایا. جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، اب وہ کھانا کھا رہے تھے. عجیب حالت تھی، کپ کپی تاری تھی جسم پر، اور دیکھنے والوں کو بھی کراہت محسوس ہو رہی تھی. کھانا کھاتے کپڑے بھی خراب کرتے، اپنا منہ بھی خراب کرتے، بڑی مشکل سے منہ میں لقمہ پہنچاتے، کبھی ناک کی طرف کبھی کیسے. یہ حالت دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام کو بڑا عجیب محسوس ہوا. اب ان بزرگوں سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں ایسی حالت ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ بڑھاپے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو چکی ہے. پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو فرمایا کہ میری اتنی عمر ہے. تو جب عمر بتائی تو ابراہیم علیہ السلام سے 2 سال عمر ان کی بڑی تھی. تو کہنے لگے یہ بڑھاپے کی وجہ سے ایسا معاملہ ہوا. ابراہیم علیہ السلام کے دل میں بات ہے کہ 2 سال کے بعد میرا بھی کہیں ایسا حال نہ ہو جائے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے موت کی تمنا کی، وگرنہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ اختیار دیتے ہیں اگر جتنا چاہیں دنیا میں رہ لے، لیکن اللہ کا یہ سارا نظام تھا. اب یہ جو بزرگ تھے یہ اصل میں موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام تھے. وہ اس حالت میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے. اب انہوں نے جب موت کی تمنا کی کہ یا اللہ اب میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، اب میں تیرے ساتھ ملاقات کا شوق رکھتا ہوں. تو وہ جو بوڑھے تھے وہ کھڑے ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے، کہنے لگے مجھے اللہ نے بھیجا تھا، میں موت کا فرشتہ ہوں، تیرے خاطر آیا ہوں. اور انہوں نے وہاں روح کو قبض کیا اور ملک شام میں ہی ابراہیم علیہ السلام کا مقبرہ ہے، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی ابراہیم علیہ السلام سے جب معراج کا سفر کیا. تو یہ بزرگ 175 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. سب انبیاء نے کھڑے ہو کر استقبال کیا، لیکن یہ کھڑے نہیں ہوئے، ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے بتایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہے، جاؤ ان کا استقبال کرو، ان خود جا کر سلام کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کو سلام کیا، حال احوال پوچھے. اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے پیغام دیا تھا کہ اے میرے بیٹے، اپنی امت کو پیغام دے دینا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، بڑی نرم مٹی ہے، لیکن چٹیل میدان کی طرح ہے. اور اپنی امت سے کہنا کہ اپنے درختوں کا، محلات کا انتظام کر گیا ہے. اور وہ درخت کیا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ تسبیحات پڑھیں گے تو ایک ایک درخت جنت میں لگتا چلا جائے گا. اور فرمایا گیا میرے بیٹے اپنی امت کو میری طرف سے بھی سلام عرض کر دینا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو بھی سلام بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب انبیاء کے حلیے بیان کیے. فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میری شکل و شباہت کے تھے، مجھے دیکھ لو ایسے جیسے ابراہیم علیہ السلام، یعنی میری شکل و شباہت کے ابراہیم علیہ السلام تھے. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا تھوڑا سا تذکرہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انبیاء کی سیرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے.